بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ کسی بھی مکینیکل پروڈکشن میں عام طور پہ جو ہے وہ 1/4 یا 1/3 تک کاسٹ جو ہے وہ انرجی کی سمجھی جاتی ہے، پروڈکشن کاسٹ۔ اور ٹریکشن کے لیے استعمال ہونے والا جو فیول ہے، کسی بھی قسم کی ٹریکشن، وہ چاہے آپ کوئی مشین پل کر رہی ہو یا کوئی پیوٹ چل رہی ہو یا ٹرانسپورٹ ہو، اس میں آج بھی سب سے بڑا فیول جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہے۔ فاسل فیول میں بھی سب سے بڑا ہے۔ انٹرنل کمبشن انجن جہاں بھی چل رہا ہے وہاں پہ فاسل فیول چل رہا ہے کرنے کے لیے۔ اور جو بجلی ہم یوز کرتے ہیں، یہ جو آئی پی پیز وغیرہ ہے، یہ بھی ڈیزل انٹرنل کمبشن انجن ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے۔ اس صدی کا جو سارا کمال ہم دیکھتے ہیں ترقی کا، دیٹ از دی میرج بٹوین ہائیڈرو کاربنز اینڈ انٹرنل کمبشن انجنس۔ اب اگر اس میں خلل پیدا ہو جائے تو یہ ایک بڑی ٹیریبل بات ہے۔ اگر اس میں خلل پیدا ہونے سے پروڈکشن کی کاسٹ بڑھ جائے تو اس سے انفلیشن کا خطرہ بہت زیادہ آنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کی پروڈکشن میں اس قدر خلل ہو جائے کہ ٹرانسپورٹیشن اور گڈ ٹرانسپورٹیشن اور بیسک فیسلٹیز بھی نہ چل سکیں تو اس سے وہ ہائپر انفلیشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے اکانومی سسٹینیبل نہیں رہتی۔ دنیا میں جو چیز بنتی ہے اس نے بکنا ہوتا ہے، اور اگر انفلیشن ہو جائے، ہائپر انفلیشن ہو جائے، تو دنیا کی پروڈکشن کدھر جائے گی؟ گلوب کے کچھ ایریا میں ہائپر انفلیشن ہونے کا مطلب ہے کہ گلوبل اکانومی کا سٹال ہو جانا۔ یہ ریسیشن نہیں ہے، یہ سٹال ہونے کا خطرہ ہے اکانومی کا بہت سارا۔ تو یہ وہ خطرہ ہے جس کے دہانے پر ہم کچھ دیر سے وی آر ایجنگ اپون۔ اگر کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر پرائسز 150 سے اوپر نکل جاتی ہیں تو یہ جو اکانومی کا سٹال ہونے کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت یہ جب یوکرین وار ہوئی تو پوری انرجی چین کے اندر صرف 35% رشیا سے ڈپینڈنس تھی، جو انہوں نے امیجیٹلی قطر سے پوری کی۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی جیسا ملک جو کہ لوکوموٹیو ہے، جس نے یورپ کو سارے کو پل کر رہا ہے، گریس کو ریسکیو کیا، بڑی اکانومی تھی، وہ ریسیشن سے باہر نہیں نکل سکا۔ مطلب اس کا کہ 3 کوارٹرز تک اگر اکانومی جو ہے وہ ڈپریس رہے تو وہ ریسیشن میں چلی جاتی ہے آپ کو ڈیفیسٹ ہونے کا کرنے کے لیے۔ اور تقریباً 3.5 ٹریلین ڈالر کی اکانومی جو ہے، جو جی ڈی پی کی جو ویلیو ہے، وہ شفٹ ہو کے گلف میں آئی۔ میں نے جو ہمارے لوکل پاکستان میں آئی ایم ایف کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان سے ایک میٹنگ کے ایج پہ چلتے چلتے پوچھا کہ اگر ہم پروجیکٹ کوئی بنائیں تو واٹ ڈو یو تھنک ویئر شوڈ وی پچ؟ اس نے آگے سے مجھے بتایا جو موجودہ آئی ایم ایف کا ریپ ہے، انہوں نے کہا کہ ویئر دا منی از۔ میں کہ ویئر از دا منی؟ اس نے کہا ان دا مینا ریجن۔ اور یہ وہ مینا، یہ ایگزیکٹ وار کا برنٹ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا جہاں دیکھتی ہے کہ یہاں سے کچھ پیسے ملیں گے سرپلس، وہاں پہ چھوٹی ہونے کے قریب ہے۔ اس کا آگے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، کس سٹیج پہ آ کے پاکستان کے لیے شدید مشکلات ہو سکتی ہیں گلوبلی، ان دونوں اینگل سے، گلوبل پکچر اور پھر پاکستانی، اور پھر پاکستان میں جو 32-35 ارب ڈالر ریمیٹنسز آتی ہیں، اس کا بلک یہاں سے آتا ہے، گلف سے، دبئی، عمان، قطر، سعودی عربیہ، اور اوورسیز پاکستانی جو بھیجتے ہیں۔ تو یہ کوئی اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ وار سٹارٹ ہوگی، ایکچولی اٹس دی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس بگننگ آف دی اینڈ، اگر یہ حالات نارملائز نہیں ہوتے۔ اس پہ مزید روشنی ڈالنے کے لیے کہ آگے کیا ہم امید رکھیں، کیا ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں کیا پکچر ہے، اور کیا کیا آسٹیرٹی کے ایریاز ہیں جن میں ہمیں فورس کیا جا سکتا ہے جانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں تو پھر ہم بات چیت اور آگے کریں۔ جی طاہر، شکریہ۔ چونکہ یہ ایک ایوالونگ سبجیکٹ ہے اور اس میں ہاں، پریڈکشن تو نہیں ہو سکتا، ہر لمحے چینج ہو رہا ہے، یہ چینج ہو رہا ہے، تو اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری۔ ہاں، ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، تو اس کو ہم ابھی تک کی جو چیزیں ہیں اس کی بیس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں، اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اور لیٹس سی کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی تک جو پچھلے 8-10 دن میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، دیکھیں، پہلے تو چیز تو یہ ہے کہ یہ پورے خطے کی حیت جو ہے
تبدیل ہو گئی. وہ تبدیل ہو گئی ہے. یہ تیسری گلف وار ہے. پہلی اگر آپ کو یاد ہو تو کویت پہ جب عراق نے قبضہ کیا تھا اور وہ 4 دن میں وہ وار جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. 1991 کی بات ہے یہ. اس کے بعد 2003 میں اگین جب عراق پہ حملہ کیا گیا تو وہ ایک اور طریقے کی وار تھی. اس میں ہم نے دیکھا کہ عراق میں متحارب دھڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے. وہاں پہ کافی ساری لا لیسنس اور گورننس کے پرابلم جو ہیں وہ کریٹ ہو گئے, ابھی تک چل رہے ہیں, جو کہ ابھی تک. اور تیسری جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ 28 فیبروری کو شروع ہوئی. اس کے بیچ جو پچھلے سال جون میں 4-5 دن کی جو ایئر اسٹرائکس تھی وہ اس کو میں گلف وار نہیں کہوں گا. یہ ایک گلف وار ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے بہت بڑی. اب اس میں پہلی 2 وارز کو اگر آپ دیکھیں کمپیئر کریں, اور میرا خیال ہے کہ شاید جو امریکہ کا اور اسرائیل کا جو وار پلان تھا وہ پہلی 2 جنگوں کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تھا. اس میں بہت سی چیزیں تھیں جو کہ ایران اسپیسیفک نہیں تھی. ایران میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ اس ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد ایک نیشن بلڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا. بالکل وہ شروع ہوا, وہ کنسولیڈیشن ہوئی. اور جو ایون وہاں پہ وہ سیگمنٹ بھی جو کہ شاید ایرانین رجیم سے ناخوش تھے, انہوں نے بھی جب یہ تباہی دیکھی وہ اگر تو ان کو تو گھر واپس آ گئے. تو وینزویلا والا اگر وہ ماڈل ہوتا جس میں کہ صرف گورنمنٹ چینج ہوئی تھی, عوام جو ہے وہ متاثر نہیں ہوئی, جو امور زندگی تھے وہ چلتے رہے, تو وہ والا ماڈل شاید ایکسیپٹیبل ہوتا. لیکن جب آپ آغاز ہی 175 بچیوں کو شہید کرنے سے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ بے دریغ اسٹرائکس بھی کیے جاتے ہیں اور پھر عوام کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں, تو ظاہر ہے کہ نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہوگا. تو وہ اس کا جو سب سے بڑا جو ایک امپیکٹ نکلا وہ یہ ہے کہ آج ایران ایک یونیفائڈ اور سولیڈیفائڈ قوم ہے. اور چونکہ وہ پچھلی کئی دہائیوں سے سینکشنز کے وہ سامنا کر رہی تھی, تو اس کے لیے شاید جب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں اور وہ میٹر نہیں کر رہی ہیں. البتہ جو مڈل ایسٹ ہے, مڈل ایسٹ پہ اس کے بڑے واضح آپ کو جو ہے چینجز نظر آئی ہیں. آج اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے کل اپنا اسٹاف ایویکویٹ کر لیا ہے دبئی سے, یو اے ای سے. سٹی بینک نے اپنی برانچز کلوز کرنے کا اعلان کیا ہے, وہ اپنا اسٹاف وہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک اسپیشلی یو اے ای نے اور قطر نے پورٹرے کیا تھا کہ دے آر دا سیفسٹ پلیسز فار انویسٹمنٹ, جس کو کہ کسی قسم کے کانفلکٹس کا کوئی ڈر نہیں, جہاں پہ کسی قسم کی پولیٹیکل سورش نہیں ہو سکتی, کوئی اپرائزنگ نہیں ہو سکتی. تو وہ شیٹر ہو گیا. اب کانفیڈنٹ جو انویسٹر کا کانفیڈنس ہے وہ کافی عرصے تک شیٹر رہے گا. اگر آپ ایویشن کو دیکھتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ جو مڈل ایسٹرن ایویشن انڈسٹری تھی انہوں نے پوری دنیا میں ڈومیننس کر لی تھی ایمریٹس اور قطر نے, وہ جس برے طریقے سے اس وقت متاثر ہیں وہ ایک اپنی جگہ علیحدہ ایک ایشو ہے. ایک اور جو وہاں پہ اس وقت فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو یہ خیال تھا ان کا کہ امریکہ کافی ہے ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, اور اب ہمیں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کافی نہیں ہے. امریکہ وہ ان کے لیے سیکورٹی اپریٹس انہوں نے بلٹ ہی نہیں کیا. تو امریکن انٹرسیپٹر جو ہیں وہ بلاسٹک میزائل کو تو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں, لیکن ڈرون جو ہیں شاہد ڈرون, وہاں پہ آ کے امریکہ بھی بے بس ہو رہا ہے. اور وہ یوکرین سے پوچھ رہا ہے کہ یوکرین نے کس طریقے سے رشین ڈرون, جو کہ یہی شاہد ڈرون رشیا نے استعمال کیے تھے, کہ ان کو کیسے اس نے ٹیکل کیا. تو وہ جو ایک ہوا تھا کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے مڈل ایسٹ پہ ان پیٹرو اسٹیٹس پہ آنچ نہیں آ سکتی, تو وہ ہوا بھی آپ کو اس وقت ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, چھوٹے سے کچھ سینیریو بلڈ کرتے ہیں. یہ وار اگر جتنا ڈیمیج اب تک ہو چکا ہے اب تک یہاں پہ رک جائے
کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس کے باوجود ایک گلوبل ریسیشن آئے گا؟ نہیں، اس میں دو چیزیں تو آئیں گی. ایک تو اگر آج ہی رک جائے، آج ہی رک جاتی ہے تو اس کے باوجود ایک تو جو رپروچما ہم نے دیکھا، اور اس میں یو اے ای اور سعودی عرب کی کافی ایفرٹ تھی، چائنا نے اس میں کافی رول پلے کیا بٹوین مڈل ایسٹ اور لارجر مڈل ایسٹ اور ایران. ایک تو وہ کانفیڈنس آپ کا شیٹر ہو چکا ہے، اور اس کانفیڈنس کے شیٹر ہونے کے نتیجے میں اب اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو آپ کو یہ بڑا کلیئر نظر آئے گا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز اب جیسے یورپ یوکرین وار کے بعد نیٹو کو مضبوط کرنے میں لگ گیا، تو گلف کونسل جو ہے وہ شاید اپنا کوئی اس کے ذہن میں لایا عمل ہو کہ اگر دوبارہ کچھ ایسی سچویشن میں آتا ہے تو کس طریقے سے وہ اپنا جوائنٹ ڈیفینس جو ہے وہ کر سکتا ہے. اب اگر وہ جوائنٹ ڈیفینس کی طرف آتا ہے تو وہ جو آپ کا کلیم تھا یو اے ای کا یا قطر کا کہ یہ سیفسٹ ہیون ہے انویسٹمنٹ کے لیے، یہاں پہ کبھی کوئی پرابلم نہیں آ سکتا، تو وہ آپ کا چھٹی ہوگی، وہ چھٹی ہوگی. تو وہ جو ایک انویسٹمنٹ تھی، انویسٹمنٹ تو ڈیفینیٹلی اس کو فرق پڑا. ایویشن جو ہے، ایویشن انڈسٹری کو اس سے بڑا واضح فرق پڑا. انرجی جو ہے، آپ کے پلانٹس بند ہوئے. شیل جیسی کمپنی فورس میجور ڈکلیئر کر رہی ہے. کویت نے، بحرین نے، قطر نے فورس میجور ڈکلیئر کر دیا کہ وہ اپنی سپلائیز نہیں دے پائیں گے. جو آپ کے ملٹی نیشنلز ہیں وہ وہاں سے وائنڈ اپ کر کے جا رہے ہیں. تو اگر آج بھی یہ چیز رک جاتی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل سے یا منڈے سے ایوری تھنگ وڈ بی ہنکی ڈوری اور چیزیں بیک ٹو نارمل آئیں گی. اس کا کچھ نہ کچھ جو لیگڈ امپیکٹ ہے وہ تو آپ کو دیکھنے میں ملے گا. سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے وہ تو ابھی کانگریس نے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، پینٹاگون نے جو کانگریس میں رپورٹ دی ہے امریکن کانگریس میں، تو $11.5 بلین تو اب تک اس جنگ میں لگ چکے ہیں. اب وہ $11.5 بلین جو ہیں وہ اس کا بل کون پے کر رہا ہوگا، اور وہ کیسے ان گلف کنٹریز کو پے کرنا پڑے گا. امریکہ خود پے کر رہا ہوگا، انڈسٹری پے کر رہی ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. نہیں، لیکن جس اسکیل پہ ہم بات کر رہے ہیں، میں اس سے فرسٹ سینیریو اس سے بڑا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایک بولڈ رسک لے کے کہ آپ نے یہ کہا تھا تو نہیں ہوا، اس پہ ہم بات کریں. $11 بلین تو کچھ بھی نہیں ہے نا وہ لگنے کے لیے. اگر وہ جو کہتے ہیں کہ وی وانٹ آئل، ایرانین آئل unconditional, you want total control on Iranian oil unconditional. اب اگر ایران اپنی پولیٹیکل سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی مینٹین کر لیتا ہے تو یہ تو نہیں ہونے والا. بالکل ایسا یہ تو نہیں ہونے والا. بالکل ایسا. اور اگر یہ نہیں ہونے والا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریمیننگ ریسورسز ہیں اس میں سے سارا کچھ پورا کرنے. تو ریسیشن اگر ہم یہ دیکھیں، مطلب اگر 30 انرجی کا کرائسس آپ کا اس وقت بالکل لوم کر رہا ہے. وینیزویلین آئل سپلائی جو ہے وہ اس وقت انسرٹن ہے، لمبو میں ہے. تو 1-2 سال لگیں گے. ٹھیک ہے. آپ کا جو ایرانین سپلائی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وار کیسے انفولڈ ہوتی ہے. جو وار یہ ہاریزانٹل پھیلی ہے گلف میں، اور ٹٹ فار ٹیٹ جو ریفائنریز پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، اس سے آپ کا ریفائنری تو صرف حیفا والی کی اور بھی کی، اور تو آپ کے ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس جو ہیں وہ تو انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں. ڈیپوز پہ کی ہیں، ریفائنری تو صرف اسرائیل کی. آپ کے انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں. اچھا، لیکن اٹیک تو چل رہے ہیں نا. نہیں، ریفائنریز پہ تو نہیں کیا. سعودی عرب میں ریفائنریز پہ اٹیک ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اوروں نے کیا. وہ جس نے بھی کیا، میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ کون کر رہا ہے. اسرائیل نے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو انرجی کا کرائسس ہے وہ ابھی کچھ عرصہ رہے گا، اور یقینی طور پہ اس سے ایک انرجی کے مہنگے ہو جانے سے یا انسرٹنٹی آ جانے سے باقی تمام چیزیں جو ہیں اس سے افیکٹ ہوں گی. یعنی اٹس ناٹ ایزی کہ آپ 2 ہفتے پہلے $60 پر بیرل پہ تھا، پھر وہ $100 پر بیرل پہ آ گیا، پھر وہ 120 پہ چلا گیا، پھر وہ 90 پہ آ گیا، آج وہ پھر جو ہے 94 پہ اس وقت رائٹ نو، اس وقت 94 پہ جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ یقینی طور پہ انرجی کا کرائسس آنے کی وجہ سے جو آپ کی باقی اکانومیز ہیں وہ امپیکٹ کریں گی. ایس ٹی پی آئی کی ہماری ایک اسٹڈی ہے کہ اگر جو
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है, फ्यूल की, क्रूड की प्राइस, अगर वो $10 पर बैरल उसमें इजाफा होता है तो वो हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में 0.1% उसका इंक्रीज़ आता है. 0.1%. अगर $10 पर बैरल तेल की ग्लोबल प्राइस में तेल की कीमत में इजाफा होता है तो पाकिस्तान में वो 0.1% इन्फ्लेशन में इजाफा कर देती है. इससे आप देख सकते हैं कि अगर ये इजाफा $40 पर बैरल हो गया तो इसका हम ये कह रहे हैं कि जी 0.4 to 0.5% इन्फ्लेशन आपकी बढ़ जाएगी. अगर ये इजाफा जो है ये $60 हो जाता है, $100 हो जाता है, मैं $60 पर बैरल को इस वक्त वो थ्रेशोल्ड ले रहा हूँ जो कि 27 फरवरी की 26 फरवरी की जो प्राइसेस थी, तो उतना आपकी इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा होगा, उतना आपके इम्पोर्ट बिल में इजाफा हो रहा होगा, उतना आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली अफेक्ट करेंगी पाकिस्तान को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को. और अगर हम ईरान की स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि चीज़ें अगर कंट्रोल नहीं होती हैं तो फिर दुनिया $200 पर बैरल पे तेल लेने के लिए तैयार रहे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपकी कीमत ही नहीं, आपकी सप्लाई जो है उनका तो इस वक्त ये है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैं बात करने लगा हूँ. मतलब जो बंद स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वो बंद इसलिए नहीं कि उन्होंने वहाँ को शिप खड़े कर दिए, उन्होंने कह दिया बंद है तो बंद है. हाँ, तो बंद है तो बंद है, खत्म. अब कल उनके एक बैंक पे अटैक हुआ है और उन्होंने कह दिया कि अमेरिकन बैंक्स जो हैं वो अब खाली करें यहाँ से. अमेरिकन बैंक बंद हो गए. उन्होंने सिर्फ ज़ुबान से कहा है कि बंद है तो बैंक बंद है करने के लिए, लेकिन उनका सारे ईरान का तेल जो है वो निकलता है और वो पाइपों में अंडर सी सबमरीन पाइपें बड़ी बड़ी जो हैं, उनसे एक आइलैंड है 16 मील के करीब दूर नॉर्थ वेस्ट में ईरान के गल्फ़ की तरफ, जिसमें वो लेके जाते हैं. कर्क आइलैंड कहते हैं, 10-12 छोटा सा जैसे मनोड़ा है कराची के साथ, वहाँ पे सारी बर्थ हैं जहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं. तो अभी तक इसराइल ने जब पहले उनका डिपोड आया ना तो स्पेशली पेंटागन से उनको मैसेज आया अलर्ट फौरन कि ऑयल फैसिलिटी को नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर इन्होंने ऑयल फैसिलिटी को छेड़ा तो वो भी छेड़ेंगे फिर उनको करने के ये. और देखें अमेरिकन जो है ये वाली जो जंग है, अमेरिकी राय आमा में इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी जो अप्रूवल रेटिंग है इट्स वन ऑफ द लोएस्ट. और नवंबर में आपके मिड टर्म इलेक्शन भी अमेरिका में आ रहे हैं और अगर ये एनर्जी का बहरान आता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान इससे अफेक्ट नहीं हो रहा होगा या बांग्लादेश अफेक्ट नहीं हो रहा होगा, जो अमेरिकन कंज्यूमर है वो भी उतना ही उससे अफेक्ट हो रहा होगा. और अगर वो कंज्यूमर अफेक्ट होता है और ट्रंप जो कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ख़त्म करने के लिए आए थे और उनका ये एक स्लोगन था, अगर वो प्राइमरीज जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं नवंबर वाले वहाँ पे सीट्स लूज़ करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए जो अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन सेनेट में अपने लेजिस्लेशन को पास करवाना और अपने यकतरफा फैसले करना. तो ये इसकी ब्रॉडर कॉनोटेशंस हैं, ये कोई ढकी छुपी नहीं. अच्छा, लास्ट एक फाइनल इसका वो करते हैं जो मैं वैसे ही सोच रहा था. आई वाज जस्ट थिंकिंग गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझे ख्याल में कुछ सुन रहा था और साथ लगता ये है कि ये वॉर बंद होगी कभी ना कभी. अगर न्यूक्स इस्तेमाल नहीं होते उससे पहले कि हमें इसने बंद होना है, आज बंद होना है, कल होना है, कितना नुकसान होना है, जो भी व्हाटएवर. अमेरिका का गल्फ़ में जो नुकसान होना था वो काफ़ी हो गए और अब एयरक्राफ्ट कैरियर भी डूब जाए तो 30 बिलियन और आ जाएंगे. अफ़गानिस्तान में 2 ट्रिलियन लगा गए थे वो, दैट इज़ समथिंग एल्स. किसी भी मुल्क में एक होता है उसका पॉलिटिकल इमेज, दूसरा होता है उसका मिलिट्री माइट, तीसरा होता है उसका जो सिस्टम अंदर जाए, और चौथा होता है सोशल सपोर्ट जो वोट शोट होता है. अब आप देखें एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई है कि जो कोलन पाल की डॉक्ट्राइन थी इराक़ के ख़िलाफ़ यूज़ ऑफ ओवरवेलमिंग फोर्स वो नाकाम हो गई है. इसका मतलब है कि आइंदा कहीं भी जैसे दरवाजे पर डाला आ जाता है ना पकड़ने, डाला इज़ गॉन नाउ, क्योंकि डाला जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है. एयरक्राफ्ट कैरियर अल्लाह करे ताहिर ऐसा हो. आप ट्रंप से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वेल बिहेव होंगे, ओवरवेलमिंग फोर्स से बात नहीं. वॉर ऐसी चेंज हो गई है देखिए कि नाउ इट इज पास्ट. अभी आपके पास 3-4 सिनेरियो बनते हैं. एक सिनेरियो तो ये बनता है कि क्या ट्रंप जो है वो इससे भी आगे डेयरिंग न्यूक यूज करते हैं, स्टेप लेते हैं. वो न्यूक तो शायद यूज़ ना हो, लेकिन क्या वो जो
سولجرز آن گراؤنڈ بڑا مشکل والی جو بات ہے، بڑا مشکل. ہم ایک سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں نا. کوئی ایک سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا جی بوٹس آن گراؤنڈ. بوٹس آن گراؤنڈ، اور ہمیں ہر صورت میں ایران کی جو نیوکلیئر انسٹالیشن اور جو انرچ یورینیم ہے اس کو قبضہ کرنا ہی کرنا ہے. تو دیٹ از وہ تو ایم ہی نہیں ہے نا. دیٹ از ون آف دا سینیریو. وہ تو ایم ہی نہیں ہے، وہ تو آئل ہے. تو دیٹ از ون آف دا سینیریو. سیکنڈ سینیریو اس کا یہ بنتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر کے نیگوشیٹ کریں، اور وہ کہے کہ جی ہم اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور بعد میں مڈل ایسٹ اور ایران یہ آپس میں بھگتتے رہیں اور امریکہ اس کو یہیں پہ نکل جائے، جو کہ ہلکا پھلکا ایک دو جگہ پہ ٹرمپ صاحب نے اشارہ کیا بھی ہے اپنی تقریروں میں کہ ہماری وار تقریباً ہم وکٹری تقریباً ہم حاصل کر چکے ہیں اور ہم اپنے آبجیکٹو جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں. تیسرا سینیریو اس کا یہ نکلتا ہے کہ سیز فائر اور اس کے نتیجے میں ایک براڈر جو نیگوشیشن جو ہے وہ ہو رہا ہو. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اس وقت جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ گلف کنٹریز جو ہیں اور اسپیشلی سعودی عربیہ، اور سعودی عربیہ نے آلریڈی چند روز پہلے کہا بھی تھا کہ اگر فردر اس کی طرف کوئی اٹیک کیا گیا تو سعودی عربیہ بھی اس کا جواب دینے کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے اور وہ دے گا. تو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن اس میں جو اس وقت دو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے اس وقت بھی، جبکہ ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. ڈپلومیٹک پرائم منسٹر جو ہیں وہ سعودی عرب کے چند گھنٹوں کے دورے پہ گئے، وزٹ پہ گئے ہیں. پاکستانی قیادت جو ہے وہ خطے کی تمام ملکوں سے رابطے میں ہے اور اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دوسری طرف چائنا اور رشیا انہوں نے بڑا اوپنلی اب ایران پہ اٹیک کو کنڈیم کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ جو ہے اخلاقی سپورٹ کم از کم آفر کر رہے ہیں. اور یہ جو تین فیکٹرز ہیں میرا خیال ہے یہ شاید بچت ہو کافی ہمیں اس کو کلوزلی واچ کرنا ہوگا کہ دیکھ سکیں کہ اب جو پاسبل سینیریوز ہیں ان سینیریوز میں کون سا سینیریو نکلتا ہے. لیکن ون ون سین یہی ہے اس وقت کہ امریکہ اپنی وکٹری کلیم کر کے اور اس جنگ کو نکل جائے، اور ایران کی وکٹری کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ 12 دن امریکہ اور اسرائیل کی کمبائنڈ مائٹ کے سامنے جھکا نہیں، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہے. اس کو وہ چند گھنٹوں میں ایلیمینیٹ کرنے کا ان کا ارادہ تھا لیکن ہو نہیں سکا اور ایران اس سے زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آیا. تو اگر آج جنگ بند ہوتی ہے تو دونوں فریقین، یہ تو آپ کی خواہش ہے نا، دونوں فریقین اپنی وکٹری جو ہے وہ کلیم کر کے چیزوں کو آگے چلا سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلے سال جون میں ہم نے دیکھا تھا. پچھلے سال تو بڑا منسکل نقصان ہوا تھا. ابھی تو ایران کے انفراسٹرکچر فارغ کر دیا نا، اس پہ بھی دونوں نے وکٹری کلیم کی تھی. وہ تو کی تھی، لیکن اب آخری کویسچن میں فیوچرسٹک ہو کے ایران کی جو ری بلڈ کرنا ہے، اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور پولیٹیکل ساورنٹی وہ بچا لیتا ہے ایران اپنی، تو ایران کو ری بلڈ کرنے کا پروسیس کم از کم 3 سال سے لے کے 7-8 سال تک ہوتا ہے. تو ایران ایک طرح سے جو پولیٹکس میں ایکٹیولی، تو ایران از ناٹ اے پلیئر اینی مور. اسرائیل کے میں امریکہ کے سفیر ہیں حقل بھی، انہوں نے ٹکر کارلسن کو انٹرویو میں اسٹریٹ کہا ہے کہ اگر اسرائیل کچھ ٹیریٹریز اور حاصل کر لیتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں. مڈل ایسٹ، گولان ہائٹس، ایون سعودی عرب وہ ہے، ساری جو وہ اسرائیل کیا، وہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہم کرتے ہیں نا، 2 جو بلو اسٹرپس ہیں وہ دجلہ اور نائل ہے، دریا، اور دیان میں جو ستارہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اسٹار آف ڈیوڈ. تو یہ ساری اس میں ترکی کے سے بھی آتے ہیں. اب ایران اس طرح ہے نہیں ہے. امریکہ جو ہے وہ پہلے سے ایک ویک نیشن ہے، اس طرح نہیں ہے پارٹیسپیٹ. گلف اسٹیٹس جو ہیں وہ وونڈڈ ہے، اور اسرائیل تو 6 مہینے میں جو نقصان ہے وہ ری بلڈ کر لیں گے کرنے کے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ 1-on-1 اب ڈائریکٹ کام شروع ہو جائے گا اس طرف اس کے بعد؟ ہمیں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جب بھی جنگ بند ہوتی ہے وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بند ہوتی ہے. تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کو گارنٹی کون کرے گا؟ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوں گی، کیونکہ یو این تو ہے نہیں.
دیکھیں UN سے باہر لڑی جا رہی ہے. امریکہ ایک انریلائبل فریق ثابت ہوا ہے. سیکنڈ ٹائم ہے. پہلے حماس کی قیادت کے ساتھ نیگوشیشن جاری تھی جب قطر میں ان کو ختم کیا گیا. ابھی ایران کے ساتھ نیگوشیشن جاری تھی جبکہ ایران پہ حملہ ہو گیا. تو آپ کی بات درست ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں گلف کنٹریز جو ہیں وہ شاید اس میں گارنٹر بنیں گے, کیونکہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ گارنٹی چاہیں گے امریکہ سے, کیونکہ سب سے زیادہ امریکہ کیسے گارنٹی سب سے زیادہ کہ امریکہ دوبارہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو امریکہ دوبارہ اس پہ حملہ نہیں کرے گا. یا ایران سے زیادہ گلف کنٹریز یہ گارنٹی مانگ رہے ہوں گے, چونکہ ایران کے پاس تو اب لٹانے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا. جو مڈل ایسٹرن آپ کی ممالک ہیں ان کی ہر چیز اسٹیک پہ لگ گئی ہے, اور ایک دوبارہ اگر کوئی کنفلکٹ تھوڑے عرصے کے بعد وہاں پہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ سارے ملک فارغ ہو جائیں گے. آپ کا UAE اور قطر اور کویت اور بحرین اور یہاں پہ جو فارن انویسٹمنٹ آ رہی تھی, تو ایران سے زیادہ جو گارنٹی ہوگی سیز فائر کے بعد وہ تو ان ملکوں کو چاہیے ہوگی. نہیں, کون دے گا؟ ظاہر ہے کہ جو حملہ کرنے والے ہیں انہیں سے تو حملہ تو اسرائیل نے کیا تھا بھائی. امریکہ تو بعد میں اسرائیل جو ہے کیا امریکہ کی اشیر بات کے بغیر حملہ کر سکتا ہے؟ امریکہ کو لیور ان کیا, امریکہ کے انٹرسیپٹرز کے بغیر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے. تو گارنٹی جو ہے وہ تو گلف کنٹریز کو امریکہ سے چاہیے ہوگی. تو پھر اس کا مطلب گارنٹی کوئی نہیں ہے اس کی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس پہ ابھی فیوچر کے بارے میں کچھ بھی قیاس آرائی کرنا جو ہے ممکن نہیں. ہر چیز ممکن ہے اور کچھ بھی ممکن نہیں. اور پاکستان کے لیے اس میں ایک ہی ہمیں جو ہے وہ لیسن لرنڈ ہے, اور وہ لیسن لرنڈ یہ ہے کہ اب انرجی جو ہے وہ صرف افورڈیبلٹی نہیں, پرائس نہیں, بلکہ سپلائی بھی میٹر کرتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے میں پرابلم آنے سے کیسے ایک دم سے ایک پینک کریٹ ہو گیا ہے انرجی سپلائز کا. اور اس کا آسان حل ہمارے پاس سولر ہے کہ ہم رینیویبل کی طرف شفٹ کریں. سولر کو جو ہمیں مزید انکریج کرنا ہوگا, سولر کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, تاکہ یہ جو تیل کی درآمد ہے اور جو تیل کی سپلائی نہ ملنے کا خوف ہے اس سے نکلا جا سکے. ہمارے پالیسی میکرز کو ری تھنک کرنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنی جو سولر ہے اس کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو ہم انکریج کر سکتے ہیں اس کی اڈاپشن کو. چلیں جی, اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی. تو یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری تو ہے, لیکن ایک بات پکی ہے کہ ورلڈ وڈ نیور بی سیم اگین اس کے بعد. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے, یہ میرا کنکلوژن ہے, ہمارے گیسٹ کا کنکلوژن نہیں ہے, کہ اس وار کے اینڈ میں ایران جو ہے بچ بھی جائے بہت کمزور ہوگا, امریکہ بھی پہلے سے بہت کمزور ہوگا, اور امریکہ کا جو گلوبل وہ ایک پرویس تھی اس میں ویزیبل نیریٹو میں بھی, اور ایکچولی کیونکہ جو بڑی وار مشین ہے لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بے فائدہ, جیسے ٹریکٹر پرانے ہوتے اب اس طرح کام نہیں چل سکتا, اس سے وار چینج ہو گئی ہے, ڈائنامزم چینج ہو گیا وار کا. ایئر فورس نہیں ہے, نیوی نہیں ہے, بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن ایران نے جو ہے وہ جاری رکھا ہوا. تیسری چیز ہے کہ اسرائیل اس سے بہت اسٹرانگ ہو کے نکلے گا, اور امریکہ کی اس طرح کی سپورٹ اسے نہیں چاہیے ہوگی ان گلف کنٹریز کو جو آلریڈی ویک ہو چکی ہیں, جو تیل کی وجہ سے جو دولت ہے ان کی اس کی وجہ سے ولنریبل ہے. تو وہ ماڈل جو گلف اسٹیٹ 60 کی دہائی میں یہ اس کے دائیں بائیں, سعودی عرب تو خیر پہلے وار میں حصے بکھرے کیے گئے تھے نجف اور حجاز کے, آٹومن امپائر کے بعد ہمیں پتہ ہے جو تیل نکلنے کے, تو جارڈن, عراق اور سعودی عرب اس میں سے نکلا. اور ظاہر ہے ان کی تیل یہ تھا ہی ہے کہ ویسٹ کا تیل پہ قبضہ کرنے کی ایک وہ اس صورت میں, لیکن یہ جو قطر اور دبئی اور یہ جو ہیں یہ بعد میں ان کا بھی اب لگتا ہے کہ اس طرح کا آگے جو ہے وہ, کیونکہ جو تیل ہے وہ تو اوپر پڑا ہوا ہے, زمین کے نیچے پڑا ہے, وہ تو نہیں ختم ہوتا. اگر ایک ملک ختم بھی ہو جاتا ہے تو دوبارہ جو آکوپائی پھر تیل نکال لے گا اس کے اوپر کرنے کے لیے. تو یہ لگتا ہے کہ اب جغرافی جو ہے ادھر تو ضرور چینج آگے سونر اس کی بنیاد ڈال دی, اینڈ دیٹ گوز ٹو دی بینیفٹ آف اسرائیل. باقی اللہ کرے کہ حالات اس سے زیادہ ڈفرینٹ ہوں. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.